الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند و دباغ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب العالمین نے اس طرح آغاز فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے رب العالمین نے امت مسلمہ کو پیغام دیا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ حشر ضرور ہوگا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ مکی ہے، اور مکہ کے مشرکین جو ہیں انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا اور عالم برزخ کا انہوں نے انکار کیا. مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انہوں نے انکار کیا، وہ منکر تھے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اور ان ہڈیوں کے ذرات جب مٹی اور ریت میں مل گئے اور پھر ان ذرات کو ہوا نے اٹھا کر جو ہے وہ زمین میں بکھیر دیا، اور کوئی ذرات کہاں چلے گئے، کوئی ذرات کہاں چلے گئے، اور وہ مٹی بھی بکھر گئی. جب ہڈیاں ہی نہ رہیں
اور ہڈیوں کے ذرات بھی نہ رہے، اور وہ مٹی ذرات کو بھی ہوا نے پوری دنیا میں بکھیر دیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دوبارہ جو ہے وہ اسی حالت پر زندہ ہو جائے؟ کیسے زندہ ہوگا؟ اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کچھ لوگ سمندر میں، دریاؤں میں ڈوب گئے، اور انہیں جو ہے وہاں پانی کے جانوروں نے کھا لیا، اور کئی مچھلیاں کھا گئی، مگر مچھ اور ڈڈوؤں کے جو ہے نا وہ میڈنگ کے لقمے بنے، اور ان کو پھر کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور کچھ انسانوں کو زمین کے اوپر درندوں نے کھایا، اور ایک درندے نے نہیں، کئی درندوں نے اسے نگلا، اور مختلف درندوں کے شکموں میں اس کے جسم کے جو ہے نا وہ ذرات یا لقمے چلے گئے۔ جب اس کی بوٹیاں جو ہے تقسیم ہو گئیں، جلد تقسیم ہو گئی، ہڈیاں تقسیم ہو گئیں، اور ان کی ہڈیوں کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، اب ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، ان کا عقیدہ تھا۔ کہتے تھے بس دنیا کی زندگی ہے، یہ تو اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، جو آتا ہے زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، بس چل رہا ہے۔ اور یہ جو قیامت کے دن کا جو منظر پیش کیا جاتا ہے، اور کو اٹھایا جائے گا، اور جو ہے کون جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس کا نقشہ قرآن مجید نے اس طرح کھینچا ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ حشر قائم ہوگا۔ اب یہ جو نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، دو قسمیں یہاں کھائی گئیں۔ علامہ حسن بصری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں نفس لوامہ مومن کا نفس ہے، جو ہر وقت اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو ہر وقت گناہوں، برائیوں کی طرف جو ہے وہ رغبت دلاتا ہے، دھکیلتا ہے، اور جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری جو ہے وہ کرنے لگے، اور اطاعت و فرمان برداری کی کوشش کرے، تو پھر اللہ رب العزت کی محبت جب اس پر غالب آتی ہے، تو پھر جو ہے وہ نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے، اور اندر ہی اندر اس کو کوستا ہے کہ تم نے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھا، کوئی نہ بھی کہے اس کا نفس سے ملامت کرتا ہے کہ تو اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ نے تمہیں حسین و جمیل بنایا، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور تو کس راہ پر چل رہا ہے، اور دوستی تیری اللہ کے دشمنوں سے ہے، اللہ کے منکروں سے ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غداروں سے ہے، اور باغیوں سے ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر جب اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ رسول کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر نفس مطمئنہ جو ہے وہ اس کی حالت اختیار کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہے
کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے سورہ فجر میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورد کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ ان پر راضی ہے، وہ اللہ پر راضی ہیں۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، اور یہاں لفظ لوامہ کی بات ہو رہی ہے کہ لفظ لوامہ وہ ہے جو انسان کو کوستا ہے اندر، جو انسان کو ملامت کرتا ہے، اور فرمایا مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ ان کو جمع نہیں کیا جائے گا؟ اور یہی یہ وہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، جو کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بسیدہ ہڈیوں کو جمع کر لیا جائے؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم تو ایک ڈھانچے کی بات کر رہے ہو، تم اس پر تعجب کر رہے ہو کہ اللہ اس بڑے ڈھانچے کو کیسے زندہ کرے گا اور کیسے دوبارہ اسی حالت میں لائے گا؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے ایک ایک پورے کو ٹھیک سلامت رکھیں گے۔ تم تو ایک ڈھانچے کی بات کر رہے ہو، پورے جسم کی بات کر رہے ہو، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کو درست کر دیں، اور انگلیوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پورے ہیں اللہ انہیں بھی درست کرنے پر قادر ہے، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ اور فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ ان کا قیامت کے دن پر انکار کیوں تھا مشرکین مکہ کا؟ جب بھی کوئی انسان برائیوں کی دلدل میں پھنس جائے اور برائی کر کر کے اللہ رسول کی نافرمانی کر کر کے جب وہ اس منزل اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ضمیر بھی مردہ ہو جائے اور ضمیر بھی اسے ملامت نہ کرے اور اسے برائی نہ لگے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا تصور یہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا کی محبت اس قدر اس پر غالب آتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے بعد کیا ہے، اور اگر وہ قیامت پر ایمان لائے، قیامت پر یقین رکھے، تو دنیا کی تمام لذات ختم ہوتی ہیں، دنیا کی عیش و عشرت جاتی ہے، دنیا کی جو ہے وہ لذت ختم ہوتی ہے، لہٰذا اس دنیا کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دنیا کی محبت غالب ہے، دنیا کی محبت جو ہے وہ عشق تک پہنچ چکی ہے، اب عشق و مشوقی کا معاملہ دنیا تک کا پہنچ چکا ہے، تو اس وقت وہ قیامت کے دن کا سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے کہ یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، اور جب انسان مر گیا مٹی ہو گیا اس کے بعد کون زندہ کرے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کیا انسان یہ چاہتا ہے، انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی برائیاں ہی کرتا رہے، بدکاریوں میں ہی بگن رہے اور اس سے کوئی پوچھے نہیں؟ یسأل ایان یوم القیامہ، فرمایا وہ از راہ تمسخر، از راہ مذاق وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غالب ندی اس کا نام ہے، اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا وہ ابتدائی نقشہ بیان فرمایا اور اس کی ہولناکیاں جو ہے وہ بیان فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں تو اب وہ کہنے لگا کہ اگر قیامت کو آتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں، مشاہدہ بھی کر لوں، میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں پھر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ تو رب العالمین نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ،
یہ تو ازراہ تمسخر پوچھتے ہیں، شریعت کا اور صاحب شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی تیاری کے لیے نہیں پوچھ رہے کہ ہم نے آخر کی تیاری کرنی ہے، ہم اپنے اعمال کو سنوار لیں، نہیں نہیں، ان کا پوچھنا بطور ازراہ تمسخر ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جن کے بارے میں تم پوچھتے ہو ازراہ مذاق، فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی۔ قیامت کا منظر اب قرآن مجید نے بیان فرمایا قیامت کا منظر وہ ہے کہ جس دن آنکھ خیرہ ہو جائے گی، آنکھ پھٹ جائے گی، تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے، تمہارے کان بہرے ہو جائیں گے۔ جب قیامت کا ہولناک منظر آئے گا، سور پھونکا جائے گا اور اسرافیل منہ میں سور لے کر کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جو ہی حکم ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تمام کائنات جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اور رب العالمین نے سورہ انفطار میں فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا جس دن پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور حاملہ اونٹنیاں جو ہیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور جب حاملہ اونٹنی حمل گرا دے گی، مجھے بتائیں اس دن انسان کا حال کیا ہوگا، انسان کا عالم کیا ہوگا، جب پہاڑ جن کی چوٹیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ اس طرح بکھریں گے جس طرح کہ روح اڑتی ہے، جب وہ ہوا میں اڑیں گے، مجھے بتائیں اس دن انسان کا حال کیا ہوگا۔ تو فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن آنکھ خیرہ ہو جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، جس دن چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، چاند اور سورج کو یکجا کر دیا جائے گا، یہ اپنی روشنی کھو دیں گے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور بے نوری میں سورج اور چاند یکجا ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس روز انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اندھیرا چھا جائے گا اور پھر وہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، تو پھر انسان کہے گا ہائے کوئی بھاگنے کی جگہ ہو، کہیں چھپنے کی جگہ ہو جہاں میں پناہ لے سکوں، جہاں میں اپنی جان بچا سکوں، جہاں مجھے پناہ مل سکے، میں اس مصیبت سے نکل سکوں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، تو اس دن انسان کہے گا کوئی ہے بھاگنے کی جگہ، کوئی ہے پناہ لینے کی جگہ۔ کلا لا وزر، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور سورہ عبس کے اندر رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ماں جو اپنے اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، بے لوث محبت کرتی ہے، اپنی اولاد کی ذرا جی تکلیف جس ماں کو برداشت نہیں، رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن ماں بھی چھوڑ جائے گی اپنی اولاد کو، اولاد اپنی ماں کو چھوڑے گی، اور بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی جو ہے اپنے خامد سے دوڑے گی اور خامد اپنی بیوی سے دوڑے گا۔ ہر محبت کرنے والا اپنے محبت کرنے والے سے جان چھڑائے گا، دوڑے گا، اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، تمام نسلیں منقطع ہو جائیں گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام رشتے، اور اسی کی بجانب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی سے جب نکاح کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ہاں پہلے بھی ازواج ہیں اور اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی سے رشتے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام رشتے، تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے اور میرے نسب کے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح کہ دنیا میں ایک سلسلہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے ساتھ ہے اور میرا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے، اور میں چاہتا ہوں میرا نسب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے،
اس طرح اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سے نکاح کیا تاکہ قیامت کا والے دن بھی عمر کا نسب قائم رہے، عمر کا رشتہ قائم رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام نسب جو ہیں منقطع ہو جائیں گے، تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور میری نسل کے، میرے رشتے کے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن وہ قیامت کا ہولناک منظر ہے جس دن ہر کوئی دوسرے کو چھوڑ جائے گا، ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، دوڑے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس دن ٹھکانہ ہوگا، آپ کے رب کے پاس ہی اس دن ٹھکانہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے اس دن کوئی بھاگ۔ اور ہمارے ہاں کچھ جاہل نعت خواں اور جاہل شعراء جو شریعت کے علم سے بہرا اور اندھے ہیں، وہ اپنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے اور لوگوں کی جیبوں کو کاٹنے کے لیے ایک شعر پڑھا جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہ توہین کرتے ہیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ گفت و شنید ہو رہی ہوگی، تو اب وہ نقشہ کھینچتے ہیں جاہل نعت خواں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے چپکے سے فرمائیں گے چوری جے نکل جاؤ، چوری جے تسی نکل جاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کا ہولناک منظر وہ ہوگا جہاں کسی نبی کو بھی دم مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں ہر نبی جو ہے وہ نفس و نفسی پکار رہا ہوگا اور ہر نبی کو اپنی بخشش کا فکر ہوگا، ہر نبی جو ہے وہ اپنی جان کا جو ہے وہ اس کو پرواہ ہوگی، اپنی بخشش کی پرواہ ہوگی۔ ہر نبی کے دروازے پر جب لوگ جائیں گے، ہر نبی جو ہے وہ کہے گا آج میں کچھ نہیں کر سکتا، اور سب نبیوں کی بارگاہ میں سے گھوم کر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اشارہ فرمائیں گے آج اگر کسی کی سفارش ہو سکتی ہے، آج اس بارگاہ میں اگر کسی کی مانی جا سکتی ہے، آج اگر کسی کی سنی جا سکتی ہے، آج ایک ہی بارگاہ ہے جس کے ذریعے پناہ مل سکتی ہے، تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو غور سے سننا کہ یا رسول اللہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا اور اتنی بڑی کائنات ہوگی، اور آپ تو حوض کوثر پر اور آپ تو رب العالمین کے قریب، آپ تو عرش پر جلوہ فرما ہوں گے، آپ تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم وہاں نہ پا سکیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میزان پر تلاش کرنا، جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا ہجوم ہوگا، اگر وہاں بھی نہ مل سکے آپ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں اپنی پیاسی امت کو پلا رہا ہوں گا، شراب کر رہا ہوں گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تو اتنا ہجوم ہوگا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ آپ کا امتی ہے، آپ ذرا غور سے سننا، کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے دن اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانی جائے گی۔ میری امت کے قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اپنی چمک کو زیادہ کرے وہ وضو اچھے طریقے کرے۔ اب مجھے بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، تو وضو کے اعضاء کن کے چمکیں گے؟ جو سال بعد مسجد میں آتا ہو، جس کو عید نماز پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو، جو سال بعد نہائے اور روزانہ بھنگ پی کر اس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کہاں پڑا ہوں، اور جس نے لٹیں رکھی ہوں اور گلے میں اللہ نے دنیا میں اس کے گلے میں توق ڈال دیا ہو، جس نے گلے میں سنگل پہنے ہو، اور جس کے پاؤں میں دنیا کے اندر ہی جہنم کے کڑے پہن چکے ہوں، کیا وہ قیامت کے دن اس کے وضو کے اعضاء چمکیں گے؟ نہیں، قیامت کے دن اس کے وضو کے اعضاء چمکیں گے جو 5 وقت رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوگا، جو 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ اور یہی ایک اور مثال دیتے ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے دروازے کے آگے نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اس کے جسم پر تو کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے 5 وقت کے نمازی کی، جو 5 وقت وضو کرتا ہو، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہو، 5 وقت سجدہ ریز ہوتا ہو، وہ اسی طرح ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح 5 وقت نہانے والا میل و کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، میں اکثر وہ بات کہتا ہوں، کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی اسی موقع پر وہ بات کہی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مستحبات پر اور نوافل پر ہم نے مورچے بنائے ہوئے ہیں، اور فرائض پر ہم بمباری کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بات ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ شریعت جو ہے وہ مکمل دین ہے، اور شریعت کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ علماء محدثین نے ان کی تقسیم کی ہے، اور وہ درجہ بدرجہ ہے۔ شریعت کے اندر سب سے بڑی جو فرض ہے، فرض عین سب سے بڑا فرض ہے، اور پھر اس کے بعد وتر کا درجہ آتا ہے، اور وتر کے بعد پھر سنت مؤکدہ کا درجہ آتا ہے، اور سنت مؤکدہ کے بعد پھر نفل کا درجہ آتا ہے، اور نفل کے بعد پھر مستحبات کا درجہ آتا ہے۔ لیکن آج ہم نے فرض کو بھی چھوڑا، وتر کو بھی چھوڑ دیا، یعنی واجب کو چھوڑ دیا ہم نے، اور ہم نے جو ہے وہ سنت مؤکدہ کو بھی نظر انداز کر دیا، اور آج ہم نے صرف نوافل اور مستحبات پر تکیہ بنا لیا ہے۔ آج ہم نے صرف نوافل کو پکڑ لیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ نوافل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، نہ مستحبات کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے محفل کروائی تھی یا کیوں نہیں کروائی تھی، نہ یہ پوچھا جائے گا تم لیلۃ القدر کی پوری رات جاگتے رہے یا نہیں جاگتے رہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم نے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے ختم دلایا تھا یا نہیں دلایا تھا، قطعاً سوال نہیں ہوگا۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بعد میں مجھے کچھ بھی کہے، لیکن میں علانیہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ قطعاً نہیں پوچھا جائے گا تم نے ماہانہ 11ویں کا ختم دلایا تھا یا نہیں دلایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔
ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے رمضان کے روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، یہ پوچھا جائے گا تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ پوچھا جائے گا تم نے مال کی زکوٰۃ کیوں نہیں دی، یہ پوچھا جائے گا تم نے مال سے اپنے فصل سے عشر کیوں نہیں نکالا تھا، یہ پوچھا جائے گا تم نے غرباء یتیموں کا حق کیوں کھایا تھا، یہ پوچھا جائے گا تیرے محلے میں تیرے ہمسائے غریب بھوکے مرتے رہے تم نے اس کا خیال کیوں نہ کیا۔ اور یہ سب چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا قیامت پر یقین ہو، جب اس بات پر یقین ہو کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے اعمال کا حساب ہوگا۔ جب اس بات پر یقین ہوگا پھر انسان کے اعمال کی طرف توجہ ہوگی، پھر دنیا کی محبت غالب نہیں ہوگی، پھر جو ہے وہ نیند جو ہے وہ تب نہیں آئے گی جب عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، نیند بھی تب آئے گی جب عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوگا، اور فجر کے وقت بھی سکون نہیں ہوگا جب تک کہ نماز کے لیے اٹھے گا نہیں۔ اور اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آج کچھ لوگ اپنے کاروبار کے گھاٹے کے لیے اور کاروبار میں کوئی نقصان نہ آ جائے، اذان کے وقت بھی کاروبار بند نہیں ہوتا، نماز کے وقت دکان بند نہیں ہوتی، نماز کے وقت بھی جو ہے وہ تجارت بند نہیں ہوتی، مجھے بتائیں اگر نماز اتنا نرم جو ہے وہ فریضہ ہوتا، نماز اگر اس کی دین کے اندر کوئی وقت نہ ہوتی، نماز شریعت کے اندر اور اس کے اوپر لاپرواہی کی جاتی، رب کعبہ کی قسم نماز وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے وقت طواف کعبہ بھی بند ہو جاتا ہے، جس کی ادائیگی پر طواف کعبہ رک جاتا ہے۔ مجھے بتائیں جس عبادت کے لیے طواف کعبہ رک جائے، جس عبادت کے لیے حاجیوں کا طواف بند ہو جائے، تیرا میرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ اور روزہ وہ فرض ہے، وہ فریضہ ہے۔ آج ہم کچھ لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھتے، میں نے ایسے لوگوں کو بھی باتیں کرتے ہوئے سنا کہ ہمارے گھر میں کچھ دانے نہیں ہیں، ہم روزہ رکھیں، ہم فاقہ کریں، ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، ہم فاقہ کریں۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ میں تو امیر ہوں، دولت مند ہوں، میرے گھر میں کیا بھوک ہے میں روزہ رکھوں، تو پھر یہ یقین کر لے اگر آج بھوک نہیں ہے تو نے اللہ کی شریعت کی توہین کی ہے، شاعر اللہ کی توہین کی ہے۔ اگر آج بھوک نہیں ہے تو پھر اس دن کا انتظار کر، ایک دن بھوک آ جائے گی، کیونکہ تو نے شریعت کی توہین کی، اور شریعت کے اس اہم رکن کی توہین کی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے اس کو پائے پھر روزہ نہ رکھے، روزہ رکھ کر اس کی بخشش نہ ہو۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ ہلاک ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا آمین۔ اب مجھے بتائیں، ایمان سے بتانا، کس کس کو یہ خدشہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر یقین نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اپنے ایمان سے بتائیں۔ آپ احباب تقریباً کسی نہ کسی آستانے سے جڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی آستانے سے منسلک ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی فلاں ہے۔ مجھے بتائیں، ہر مرید کو اپنے پیر کے آستانے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا پیر میرے لیے دعا کر دے، اور اس کا پیر دعا کر رہا ہو، آگے مرید بیٹھ کر آمین کہہ رہے ہوں، حالانکہ اس دعا کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے دین کے اندر کہ وہ قبول ہوگی، دین کے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہی ہوگی، لیکن مرید کی اپنی محبت ہوتی ہے، مرید اس دعا کو حرف آخر سمجھ رہا ہوتا ہے،
ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مرید اپنے پیر کی دعا کو حرف آخر سمجھتا ہے، میرے پیر نے دعا کر دیا اب خیرہ ہو گئی ہیں۔ لیکن میں یہ بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے مفتی ہو، کسی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی ہی قبول ہوگی۔ اب آپ کو اپنے پیر کی دعا پر اتنا یقین ہے تو تیرے پیر میرے پیر کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر یقین نہیں ہے، اب اپنی محبت کا اندازہ لگا لیں کہ ہماری کس سے زیادہ محبت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت زیادہ ہے، اور یہ قرآن پاک کا تقاضا بھی ہے، شریعت کا تقاضا بھی ہے کہ جب تک تمام احباب سے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی، ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اب ماں باپ سے بڑھ کر پیر نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کا قطب ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ماں باپ کی خدمت کا مطالبہ قرآن نے کیا ہے اور حدیث نے کیا ہے، لیکن کوئی ماں کا لال میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دین کے کہیں ایک بھی پہلو سے بتا دے کہ پیر کی خدمت کا مطالبہ قرآن نے کیا ہو یا حدیث نے کیا ہو، نہیں کیا۔ لیکن ماں باپ کی خدمت کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تو پتہ چلا کہ ماں باپ سے بڑھ کر پیر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کا تقاضا یہ ہے، قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تک تمہارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر نبی سے محبت نہ ہوئی، تم ایماندار نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ماں باپ سے بڑھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت ہوتی تو کیا ایک صحت مند ہٹا کٹا ہو کر اپنے کاروبار کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا کہ میری محنت میں جو ہے کمی آ جائے گی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب محنت تو بڑی کرتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت اٹھ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کماتے بھی بہت ہیں، 2-2 ہزار کی 5-5 ہزار کی دیہڑی لگاتے ہیں، لیکن رزق میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا برکت ختم کیسے نہ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے وقت کمائی ہوئی روزی حرام ہے۔ حدیث ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نماز کے وقت کی روزی کمائی گئی حرام روزی ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی اس وقت روزی کما رہے ہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی اس وقت دکان چل رہی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی اس وقت تجارت ہو رہی ہے، آپ بظاہر تو حرام نہیں پکڑ رہے، بظاہر تو حرام پیسہ نہیں لے رہے، لیکن وہ جو جس وقت کے اندر آپ جتنے پیسے کما رہے ہیں وہ حرام ہیں۔ اب وہ حرام روزی جب اولاد کو کھلائیں گے تو اولاد پر توقع کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں پھر اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ سب چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک قیامت کے منظر پر یقین نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر یقین نہیں ہوگا۔ ایمان ہونا اور بات ہے، آپ کے ایمان کی نفی نہیں ہے، قیامت پر آپ سب ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی نفی نہیں، ایمان اور بات ہے، یقین اور بات ہے۔ جب یقین ہو جائے گا، جب ایمان یقین کے درجہ پر پہنچے گا تو پھر یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، رمضان کا مہینہ گزر جائے اور روزے دار نہ ہو، پھر یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو اور ادا نہ کرے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یقین ہو جائے گا، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی یتیم کا حق کھایا جائے، پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ اذان کی آواز آئے اور نماز کے لیے بے چین نہ ہو جائے، پھر یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کلا لا وزر، ہرگز اس دن کوئی پناہ نہیں ہوگی،
کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، الی ربک یومئذ المستقر، صرف اللہ کے، ہاں آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانہ ہوگا۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی بارگاہ میں ٹھکانہ ہوگا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی اس سے یہ مطلب نہ نکالے کہ اللہ کے سوا پھر کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، ماں باپ بھی کریں گے، نیک اولاد بھی کرے گی، اور لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اللہ کی اذن سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرما دیا، میری امت کی نشانی یہ ہوگی ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ اب امت کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے کہ قیامت کے دن میری امت جو ہے وہ اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ اب یہ امت محمدیہ کی پہچان ہوگی قیامت کے دن۔ اور فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات اس نے پیچھے چھوڑے۔ اب عمل دو طرح کے ہیں، ایک عمل وہ ہے جو انسان آگے بھیجتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے جو انسان پیچھے چھوڑتا ہے۔ جو آگے بھیجے گئے اس نے اپنی زندگی میں بھیج دیے، وہ رجسٹر اس کے مرنے کے بعد بند ہو گیا، اور جو عمل اس نے پیچھے چھوڑے ہیں، جو اثرات جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، اس اعمال کا رجسٹر بند نہیں ہوگا، وہ اعمال چلتے رہیں گے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو چلتے رہیں گے، جس کا حصہ اسے ملتا رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 کام ایسے ہیں جن کا اجر بندے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ 7 کام ایسے ہیں، حالانکہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے لیکن اس کا اجر، اسے 7 کاموں کا اجر اس کو قبر میں بھی پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 7 چیزوں کے متعلق، فرمایا پہلی چیز علم ہے، علم جو وہ چھوڑ کر گیا۔ اب اگر اس نے اچھا علم چھوڑا ہے تو ثواب ملے گا، اگر وہ برا علم چھوڑ کر گیا ہے تو عذاب ملے گا۔ اچھا علم چھوڑ کر گیا، قرآن و سنت کا علم چھوڑ کر گیا تو اس کا اجر جب تو لوگ پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اسے قبر میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ برا علم چھوڑ کر گیا تو جب تک اس کو لوگ پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس کا گناہ بھی اسے قبر میں ملتا رہے گا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے کون سا علم چھوڑنا ہے، کیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نہر جاری کر دی، لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے، جانور سیراب ہوتے رہے، فصلیں جو ہیں لوگ سیراب کرتے رہے، اگر کسی نے نہر جاری کر دی، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہے، اس کا اجر بھی اسے قبر میں ملتا رہے گا جب تک لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ اس سے پیتے رہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کا اجر بھی اسے قبر میں ملتا رہے گا۔ اور جس نے درخت لگایا، جب تک لوگ اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس کو جلانے کے لیے بھی فائدہ ہوگا، لوگ اس سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا چولہا جلائیں گے، وہ بھی فائدہ ہوگا، لوگ اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھیں گے، وہ بھی فائدہ ہوگا، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کو قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور فرمایا جس نے مسجد بنوائی، کوئی مسجد بنوا دی، مسجد میں 1 روپیہ بھی لگایا، جب تک لوگ اس سے میں نماز پڑھتے رہیں گے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے،
اور وہ آباد رہے گی تو مرنے بنوانے والے کو قبر میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور جس نے قرآن چھوڑا، اگر کوئی قرآن چھوڑ کر گیا، جب تک لوگ اس سے، قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا علم چھوڑ کر گیا، اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا، جب تک لوگ وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے شاگرد پڑھ گئے، اب اس کے شاگرد آگے بن گئے، آگے اس کے شاگرد بن گئے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن کا علم چھوڑ کر چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ اس کے علم سے، اس کے قرآن کے علم سے جو وہ چھوڑ کر گیا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو قبر میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایسی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی رہی، تو جب تک اس کی اولاد دعا کرتی رہے گی، اس کی دعا کا اجر بھی مرنے والے کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کون سا عمل چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر ہم عریانی فحاشی اور بے حیائی کا علم چھوڑ کر گئے، بے حیائی پر لوگوں کو لگا کر گئے، تو ظاہر ہے کہ جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کو ایجاد کرنے والا، اس کو پروموٹ کرنے والا اور اس میں معاونت کرنے والا، جب بھی لوگ اس پر عمل پیرا رہیں گے، مرنے والے کو قبر میں بھی اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ اور جو شراب خانہ کھول گیا، جب تک لوگ اس سے برائی حاصل کرتے رہیں گے، وہ مر بھی گیا، قبر میں اس کا عذاب، جب تک لوگ اس سے برائی کرتے رہیں گے، اس کو قبر میں بھی عذاب ملتا رہے گا۔ اور حضور رب العالمین نے یہی فرمایا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس کے عمل سے قیامت کے دن کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا، پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آنے والی شب جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو بازاروں میں گھوم کر نہ گزارو۔ اس رات کو جو ہے ہمارا آج وتیرہ یہ بن گیا ہے، چاند رات آتی ہے، بازار بھرے ہوتے ہیں، اور یعنی فحاشیوں کے اڈے جو ہیں پوری رات چلتے ہیں، کھل جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، اور پوری رات گناہوں میں ہم ڈوبے زندگیاں گزارتے ہیں، رات بسر ہوتی ہے۔ اور یہ رات کوئی ہلکی رات نہیں ہے، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے دوستو، یہ رات انتہائی مقدس رات ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی طرح قدر و اہمیت کی حامل یہ رات ہے، اور اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے گزارا جائے، اللہ کے ذکر میں کے اندر گزارا جائے، بازاروں میں گھوم کر نہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر ڈرامے فلمیں دیکھ کر اس رات کو نہ گزارا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گزارا جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، یا اللہ بتقاضۂ بشریت اگر رمضان کے مہینے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ اس مبارک رات کے صدقے میں معاف فرما دینا۔ یا رب العالمین آن والا جو مہینہ ہے، الہی جس طرح رمضان کے اندر میں تیرے گھر میں، تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی، الہی بقیہ زندگی میں بھی یہ اپنے گھر میں آنے کی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشنا۔ لیکن اگر یہ رات ہم نے بازاروں میں اور گلیوں میں اور تماشائی میں رات گزاری، تو پھر ہم نے اپنی بدبختی کا سامان خود ہی کر لیا ہے، ہم نے اپنی ہلاکت کا سامان خود کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں سارے طریقے بتا دیے کہ اللہ رسول کی پیروی کے اندر ہی تمہاری نجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی تمہاری نجات ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ انسان کو اعمال یعنی قیامت کے دن بھی اس کے اعمال کے بارے میں اسے بتا دیا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا۔
اور آگے فرمایا بلل انسان علی نفسہ بصیرہ، یہی نہیں بلکہ انسان خود بھی جانتا ہے اپنے نفس کے بارے میں، خود بھی اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے، اپنے نفس پر وہ خود بھی نظر رکھتا ہے۔ وہ چاہے جھوٹ بول کر، جھوٹی کہانیاں گھڑ کے لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہے، لوگ تو اس کا اعتبار کر لیں گے، لوگ تو میری داڑھی کا اعتبار کریں گے، لوگ میری دستار دیکھ کر میرا اعتبار کر لیں گے، یہ نیک آدمی ہے، لوگ میرا لباس دیکھ کر میرا اعتبار تو کر سکتے ہیں، اور مجھے مسجد میں دیکھ کر لوگ میرا اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ محلے کا امام ہے، نیک ہے، متقی ہے۔ کیا میری خلوت کا کسی کو علم ہے؟ میرے انفرادی عمل کا کسی کو علم ہے؟ میری خلوت کیسی ہے؟ انسان، قرآن پاک فرماتا ہے انسان خود اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے، وہ جھوٹ دھوکے بازی کر کے لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اس کا نفس اسے ملامت کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ، اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیارا جواب دیا، اور سمندر کو کوزے کے اندر میرے کریم آقا نے بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لفظوں میں برائی اور بھلائی بیان کر دی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برائی وہ ہے جس کے بارے میں تیرے دل کے اندر کھٹکا ہو کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا میری بدنامی ہوگی۔ وہ برائی ہے جس سے تمہارا دل کھٹکے، اور اچھائی وہ ہے کہ جو کرنے کے بعد تیرا ضمیر مطمئن ہو جائے۔ لوگ چاہیں پوری کائنات بھی باتیں کر رہی ہو، پورے زمانہ بھی باتیں کر رہا ہو، تیرا ضمیر مطمئن ہے تو تجھے سکون کی نیند آئے گی۔ لیکن اگر تو نے بھلائی ایسی کی ہے، ایسی برائی کی کہ اب تو سمجھتا ہے کہ لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن رات جب سوئے گا تیرا ضمیر ضرور ملامت کرے گا، اگر کسی نے نہیں دیکھا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو آج ہم نے صرف دستاروں جبوں پر تکیہ کیا ہے، نہ کسی کی دستار پر بھروسہ ہے۔ یہ دنیا دیکھ کر اعتبار تو کر سکتی ہے نا، لیکن دستار کے نیچے تقوی کی علامت نہیں ہے۔ میں برملا یہ بات کر رہا ہوں، داڑھی کے اندر تقوی کی علامت نہیں، یہ لباس کے اندر تقوی کی علامت نہیں ہے۔ تقوی میری اور آپ کے اندر ہے، ورنہ کئی دستاروں کے اندر بھی بہت سارے عیب چھپے ہوتے ہیں، داڑھیوں کے نیچے بھی بہت سارے عیب چھپے ہوتے ہیں، لیکن اصل تقوی یہ ہے اگر میری اور آپ کی آخرت سنور گئی، اگر ایمان سلامت چلا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، آگے بھی کامیاب ہیں۔ اب وہ سنورے گی کیسے؟ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں سنورے گی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں سنورے گی، وہ اس وقت سنورے گی جب میں تنہائی میں رات کو بیٹھ کر سوچوں گا یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ ہے برا، جب میرا ضمیر کہے گا یہ ہے برا، یہ میں نے اچھا نہیں کیا، یہ کیا برا ہے، تو جب رات کو میرا ضمیر یہ کہے، میرا ضمیر یہ کہے کہ چاہے لوگوں نے نہیں دیکھا، جو آپ نے آج کام کیا ہے اللہ کے رضا کے لیے اللہ تو دیکھ رہا ہے، جب ضمیر مطمئن ہو جائے گا، میرا ضمیر مجھے اطمینان دلائے گا، نیکی وہ نیکی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ البلاغ۔